اللہ الرحمن الرحیم واللفظ الحقیقی كزید وضرب والحکمی كالمنوی فی زید ضرب وادری صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بسم اللہ خیر. لفظ کی تعریف کی ہے، لفظ کو نقل کیا ہے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف کہ لفظ وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے. لفظ وہ ہے کہ انسان اس کا اور جس کا انسان جس کا اور واجہ لفظ وہ شے ہے لفظ وہ شے ہے بہی جس کا تلفظ کرے جس کا ہاں انسان تلفظ کرے خواہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. خواہ قطن ہو یا حکمن بس آگے تو واضح ہے کہ محمل ہو یا موضوع ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو. یہ جو ہے نا کہ وہ لفظ حقیقتاً جس کا انسان نے تلفظ کیا ہے وہ حقیقتاً تلفظ کرے یا حکماً تلفظ کرے. اس کی علامہ جامی صاحب وضاحت فرماتے ہیں. اس کی کیا کہ جی کہ فرمایا نا کہ لفظ وہ ہے جس کا لفظ وہ ہے جس کا انسان تلفظ کرے لفظ وہ شے ہے وہ ہے لفظ وہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ لفظ لفظ وہ ہے کہ انسان جس کا انسان تلفظ کرے. پھر آخر لفظ وہ ہے کہ تلفظ اور ما تو مراد وہ ہے بہی میں نہیں جس کا یہ تلفظ ہو تلفظ کرے آل انسان ہو انسان میں بیگ لا پہلے زیارت کر لا کو نہیں سمجھ آتی میں. لفظ وہ ہے کہ جس تلفظ کرے جس کا تلفظ کرے جس کا انسان پھر آخر لفظ وہ ہے کہ تلفظ کرے جس کا انسان ایویں لفظ لکھے نہیں ترتیب نال نظر آ رہے ہیں جی. خواہ حقیقتاً تلفظ کرے خواہ حکمن کرے اور بولو جاگا ٹریے خواہ. قطن کرے یا حکمن کرے. تو علامہ جامی علیہ رحمہ حقیقی تلفظ کس طرح ہوتا ہے حکمی کس طرح ہوتا ہے اس کی وہ بولو جا کو تیسرا بچ گھوڑا پا لو تاکہ تسی محلل ہو جاؤ کہ بھئی لفظ حقیقی تلفظ حقیقی کس طرح ہوتا ہے اور حکمی کس طرح ہوتا ہے. تو علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ حقیقی مثلا منہ سے بولا زید یہ حقیقتاً تلفظ ہے کہ کوئی نہیں آواز آ رہی ہے. زارا با یہ تلفظ ہے. کیا کہ علامہ جامی فرماتے ہیں علامہ جامی فرماتے کہ لفظ حقیقی جس طرح کے طرح کے لفظ زید اور لفظ ضربہ جن تیرے منہ چ نکل رہے ہیں سارے جدوں تو بیٹھا ہے ہوں ایتھے کھنگورے تو سوا اور لفظ حقیقی جیسے زید اور زارابا جی اور لفظ حقیقی جیسے زید اور ضربہ ہاں شرح ویخ لفظ سے مراد ملفوظ بے کی جس کا تلفظ کیا جائے تو لفظ حقیقی سے مراد ہے ملفوظ بے حقیقی. اسی طرح جو آگے آ رہا ہے نا لفظ حکمی اس سے مراد ہے ملفوظ بے حکمی. کیا کہ جی لفظ حقیقی سے مراد ہے ملفوظ بے حقیقی اور لفظ حکمی جو آگے آ رہا ہے اس سے مراد ہے ملفوظ بے حکمی. ہاں کہ اس کا بے تلفظ کیا جائے حقیقتاً یا اس کا تلفظ کیا جائے حکماً. لہٰذا اس وضاحت کے بعد اب یہ سوال نہ ہوگا
سوال یہ ہے کہ لفظ حکمی ہو ہی کوئی نہیں سکتا. لفظ تو وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً ہو جی، کیونکہ ما یتلفظ بالانسان، کہ جس کا انسان تلفظ کرے تو وہ تو حقیقتاً نہیں ہوگا، وہ تو مطلب ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ مراد ہے ملفوظ بے حقیقی یا ملفوظ بے حکمی. کیا اگر ٹورو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بھارت پڑھی ہوں نا ساری، آخر تک پڑھ دی تھی پوری شرح جامی. اور جڑا نا ملفوظ بے حکمی، کیا وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح کے منوی، جس طرح کے منوی یہ ملفوظ بے حکمی ہوتا ہے. مثلا زید زارا با میں، زارا با کے اندر جو ہے نا، زارا با کے وہ ملفوظ بے حکمی ہے. وہ اسی طرح اضرب کے اندر جو ہے وہ کیا جی، جیسا کہ زید ضربہ میں جو ضربہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ملفوظ بے حکمی ہے، اور اسی طرح اضرب کے اندر جو اندر ہے جس کو فاعل بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ملفوظ بے حکمی، حقیقی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکمی ہے جی. اور ملفوظ بے حکمی، اور پیچھے تو لفظ ہی نہ بھی لفظ حکمی، تو مراد لفظ سے کیا ہے؟ ملفوظ بے. اور لفظ حکمی جیسے منوی، سنیں منوی تو لکھے اے کل مستتر فی، کہ لفظ کے اندر جو مستتر ہوتا ہے، لفظ کے مستتر ہوتا ہے، اے شاباش سے لفظ کے مستتر ہوتا ہے. جیسا کہ منوی زید زارابا میں، اے زید تے زارابا یہ تو ملفوظ بے ہے حقیقی. یہ جو زارابا کے اندر سجن ہے نا وہ حکمی. اور جیسے اضرب، اضرب خود تو ملفوظ بے حقیقی ہے، اس کے جو اندر ہے وہ ملفوظ بے حکمی ہے جی. اور ملفوظ بے حکمی جیسا کہ منوی زید ضربہ میں اور اضرب میں. جی لفظ حکمی جیسا کہ منوی زید ضربہ میں اور اضرب میں. آگے اذ لیس من مقولۃ الحرف والصوت اصلا. بس سوال ہے کہ یہ جو زارابا کے اندر ہے، اضرب کے اندر ہے، اس کو ملفوظ بے لفظ حکمی، ملفوظ بے آنکھو لفظ آنکھو نیڑے ہو، لفظ حکمی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہ جی سوال ہے کہ ضربہ اور اضرب کے اندر جو ہے اس کو ملفوظ بے حکمی کیوں کہتے ہیں؟ ان وجہ ہوا تے انتا نہیں آکھنا، سنیں انہوں نے جو بیاہ نہیں ہویا جی، وہ چھیڑنا نہیں انہوں نے جی. اس کے جو اندر ہے اس کو لفظ حکمی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ لفظ حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے حرف بھی ہوں اور آواز بھی ہو. جس کے لیے، تو ان کے لیے نہ حرف ہے نہ آواز ہے، ان کے لیے، اس لیے ان کو ملفوظ بے حکمی تو کہہ سکتے ہیں، حقیقی نہیں کہہ سکتے. حکمی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے جی. کیا کہ جی اب یہ ہے کہ جو لفظ حقیقی ہوتا ہے اس کے حرف بھی ہوتے ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے، لیکن جو ان کے جو اندر ہیں اس کے نہ حرف ہے نہ ان کی آواز ہے، ان کی نہ آواز ہے اور نہ حرف ہے. کہ ہیں جس لئے صرف زید زارابا بولے جڑا وچ سجن ہے ان دے آواز آئی ہے، ان دے حرف ہیں. اضرب جس لئے بولے جڑا وچ حضرت ہے ان دے کو پتہ لگا ہے؟ نہیں پتہ لگا جی. یہ سوال دا جواب ہے کہ لفظ حقیقی اس لیے نہیں کہ لفظ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہو؟ آواز ہو. انہاں دی کیونکہ نہیں ہے. کون؟ وہ جو منوی ہے، حرف اور آواز کے قبیلے سے، مقولے سے بالکل جی. کیونکہ نہیں ہے
منوی حرف اور آواز کے مقولے سے اور تھلے لکھے حاشیہ نمبر 2 ہر لفظ حقیقی ضروری ہے اس کے لیے کہ حرف اور آواز کے تحت داخل ہو، تو یہ تو آواز کے تحت داخل نہیں ہے، لہٰذا یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ نہیں ہے منوی حرف اور صوت کے مقولہ سے بالکل، کس سے؟ حرف اور صوت کے مقولہ سے بالکل۔ اے شاباش سے او اشید گل پڑھ لی پھر اگر چلتے ہیں۔ او قیل الصوت عام من الحرف، آواز جو ہے وہ حرف سے عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اون حرف کو نہیں ہے جی۔ اے شاباش سے جی، سوال ہے وعلم، مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مدعا مرکب ہے 2 چیزوں سے، مدعا ایک تو یہ ہے کہ منوی لفظ حقیقی نہیں، منوی دوسرا ہے کہ منوی لفظ حکمی ہے، منوی کیا کہ دعویٰ نہ سوال نہیں، دعویٰ مرکب ہے، مدعا مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک یہ کہ منوی لفظ حقیقی نہیں ہے اور یہ کہ لفظ حکمی ہے، منوی لفظ حکمی ہے۔ تو وہذا کلام ہو، یہ کلام ان کی شکل ثانی پر بنے گی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ مثلا یوں کہا جائے گا کہ نہیں منوی حرف اور صوت کے مقولے سے، اور ہر متلفظ حقیقی جو ہوتا ہے وہ حرف اور صوت کے مقولے سے ہوتا ہے۔ سنیں او دوواں دے وچ او مقولات الحرف و صوت محمول بنے ہیں کہ نہیں، تے کیڑی شکل بندی ہے؟ دوواں دے وچ دے اس محمول بند کی بندی ہے؟ شکل ثانی ہے۔ نتیجہ دے گی کہ منوی نہیں متلفظ حقیقی۔ سنیں جی، اور اگر ہم کبرے کو بدلا دیں کہ کلما لیسا، جب بھی نہ ہو حرف اور صوت کے مقولے سے تو وہ نہیں ہوتا کیا؟ تو نتیجہ دے گا جس طرح ہم نے بیان کیا، پیچھے پڑھے سا جی بھی کبرا بدلا دے او شکل ثانی دا تے شکل اول بن جاندی ہے، تو نتیجہ پرکھنا ہوئے تو آ جاندے ہیں جی اے شاباش۔ تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ لفظ حقیقی نہیں۔ اگے جی ولم یودع لہ لفظ، ولم یودع لہ لفظ، یہ اسی پہلے جملے کی وضاحت ہے، پہلے کہ بھی وہ حرف اور صوت کے مقولے سے نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے لیے کسی حرف کی وضع نہیں ہے، اس کے لیے جو منوی ہے نا ضربہ کے اندر اور اضرب کے اندر اس کے لیے کسی لفظ کی، تو جب لفظ کی وضع نہیں ہے تو پھر صوت اور حرف کے قبیلے سے نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ جملہ پہلے جملے کی وضاحت لکھا نہیں تھا، جملہ مفسرہ لما قبلہ کہ تفسیر ہے۔ کیا تفسیر ہے؟ کہ جب اس کے لیے کسی لفظ کی وضع ہی نہیں ہے تو پھر وہ حرف اور صوت کے قبیلے سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اس کے لیے لفظ کی وضع نہیں ہے تو وہ حرف اور صوت کے قبیلے سے نہیں ہوتا، اور نہیں وضع کیا گیا منوی کے لیے لفظ جی، اور نہیں وضع کیا گیا منوی کے لیے لفظ جی۔ نہیں وضع کیا گیا منوی کے لیے لفظ۔ تو وہ دیکھو حاشیت نظر آ رہی کہ بھئی ایک سوال بن سکتا تھا کہ بھئی اس کے لیے کوئی لفظ وضع ہو تو ہوگا تو پھر خام خواہ حرف اور صوت کے قبیلے سے بن جائے گا، تو جواب دیا کہ اس کے لیے لفظ کی وضع ہی نہیں ہے، اس کے لیے وضع نہیں ہے۔ اگے جی انما عبروا عنہ باستعارۃ لفظ المنفصل له من نحو هو وانت، بس سوال ہے ایویں اکھ مچولی کر رہے ہو، اسی نحمیر تو پڑھ لگے ہیں، زارابا کے اندر ہوا ہے، ہویا کہ نہیں تلفظ، آواز آئی کہ کو نہیں آئی؟ اضرب کے اندر انتا ہے، پٹھان تھلو کٹ کے سامنے کیتا سی 5 ورکے پاڑ کے جی انتا تلفظ ہویا کہ کوئی نہیں؟ حرف ہیں کہ نہیں؟ ایویں تسی آندے اس کا حرف اور صوت کے قبیلے سے نہیں ہے جی۔ ہاں جی، سوال ہے کہ ضربہ اور اضرب کے ضربہ کے اندر ہوا ہے اور اضرب کے اندر انتا ہے، انتا ہے، تو یہ جو ہے نا جب ان کے اندر ہیں کون ہوا اور انتا، تب یہ تلفظ ہوا ہے کہ نہیں؟ تلفظ بھی
دیا اور حرف اور آواز آواز آئی ہے کہ نہیں؟ تو تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کے لیے وہ حرف اور صوت کے قبیلے سے نہیں، ان کے لیے لفظ وضع نہیں ہے، ہوا ہے اور آنتا ہے؟ علامہ نے جواب دیا پتر تانوں گل سمجھائی تو تسی پٹھے راہ تے ٹر گئے ہو۔ وہ ضمیر مرفوع منفصل کی او سامنے کر کے آکھی دا جویں دا آ نہیں ہے گا انج دا کوئی وچے اے نہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل سمجھانے کے لیے کہ مثلاً ہووا ہے نا ضمیر مرفوع منفصل انج دا اندے وچے اے نہیں انج دا تے تسی انج دے کولو سمجھا بھی اے ہی ہے جی۔ اسی طرح انتا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، اس جیسا ہے اضرب کے اندر، یہ نہیں ہے، یہ ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی کسی سے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ زارابا کے اندر ہوا ہے، اور یعنی جیسا ہوا کا معنی ہے ضمیر منفصل کا، انتا کا جو معنی ہے ان کے اندر جو ہے ان کا یہ معنی ہے، نہ وہ ان کے اندر اس کا نہ وہ حرف ہے نہ اس کی آواز ہے، صرف یہ منفصل لاتے ہیں سمجھانے کے لیے بے انج دے جی سیمپل ہے انہوں نے جی۔ ہاں جی، تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ زارابا کے اندر ہوا ہے اور اضرب کے اندر انتا، ان کے اندر شندر کوئی نہیں، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہوا، ضمیر مرفوع منفصل انتا جو باقاعدہ جو جن کی وضع ہے، حرف ہے، صوت ہے، لفظ حقیقی ہے، کون ہوا اور انتا، وہ منفصل مجازن ان کو سامنے کر کے کہتے ہیں کہ ان جیسے ان میں ہے، ان کہ جن کا نہ تلفظ ہو سکتا ہے نہ حرف ہے نہ اس کے لیے کسی لفظ کی وضع ہے، صرف ان جیسے ہیں وہ، اے مطلب وہ سمجھا جی کہ کوئی نہیں، اور محض تعبیر کرتے ہیں منوی سے لفظ منفصل کے استعارے کے ساتھ منوی کے لیے او بعاریت گرفتن او مانگواں لیاندا جویں دا آ ہے نا انج داجے وچ جنوں اسی بول نہیں سکدے، او سمجھے ہی او آریت گرفتن اے معنی استعارے دا، سمجھائی نا جی، ہوبا کی مثل سے اور انتا کی مثل سے۔ ہاں جی شاباش جی۔ تعبیر کیا ہے نحویوں نے منوی سے لفظ منفصل کے استعارے کے ساتھ، استعارہ مطلب منگوا لیا انہاں کول کیڑا اس کے لیے، کس کے لیے؟ منوی کے لیے، ہوبا کی مثل سے اور انتا اور ہوبا تے انتا ہے لفظ حقیقی نہیں، لفظ مجازن آکھیا بھی او انج دینے، او انج انہاں دی مہربانی آکھے لاگے ورنہ اسی کسی نوں کی بخا سکتے سا بھی کی ہویا انہاں نال جی۔ ہاں جی، اور محض تعبیر کیا نحویوں نے منوی سے منفصل کے استعارہ کے ساتھ منوی کے لیے ہوا اور انتا کی مثل سے۔ اور سمجھی گل کہ کوئی نہیں او ویکھو نا ادھروں او تھلے حاشیہ نمبر 1 نظر آئی، یعنی منوی زید زارابا میں اضرب میں نہیں ہے حرف اور صوت کی جزیات سے، اور نہ ہی نہیں سچا آتا ان پر بالکل، کیونکہ نئی وضع ان کے لیے کسی لفظ کی، حتیٰ کہ ان کو کیا کہیں معاذ تعبیر کرتے ہیں اس سے لفظ اور جاری کرتے ہیں پھر ان پر احکام، وہ احکام پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کیڑے احکام جاری کر دینے۔ آگے چلو، وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ أَحْكَامَ اللَّفْظِ، بس سوال ہے جدوں نہ اندے واسطے لفظ دی وضع ہے، نہ اوندا کوئی حرف ہے، نہ اندی کوئی آواز ہے، نہ وضع ہے، تے پھر اونوں لفظ اونوں آکھو تسی جاؤ کر، اس کو لفظ حکمی کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کو بھی ہے ہی کو نہیں، پھر لفظ حکمی جی۔ ہاں جی، کیا جی؟ سوال ہے کہ ضرب اور اضرب کے اندر جو ہے نہ اس کے لیے لفظ کی وضع ہے، نہ اس کا کوئی حرف ہے، نہ اس کی کوئی آواز ہے، وہ دسنے واسطے پرلے محلے جو دو منڈے مانگ کے لیاندے کو بات کانتا انج دے نے وہ فون جڑے چلاندے نے جی۔ ہاں جی شاباش،
کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو اندر ہیں نا، ان کے اوپر لفظ والے احکام جاری کرتے ہیں، ان پر اس لیے مجبوراً اس کو ملفوظ حکمی کہتے ہیں، ملفوظ حقیقی نہیں کہتے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ اس پر لفظ کے احکام جاری، لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں۔ کون؟ عربی نحوی، چونکہ لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں تو حقیقی تو وہ ہے نہیں ہے، اس لیے اس کو مجبوراً لفظ حکمی کہا۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ اس پر لفظ کے احکام جاری کرتے ہیں، لفظ کے ملفوظ بے حکمی کا کیا کہا ہے؟ لفظ حکمی کا۔ ہاں ہن ویکھو جتھے آشیا چھڈیا سی آ وہ جاری کر دے نہیں، پاویں اتلاؤ ویکھ لا بابے عبدالرحمان دا کہ بھی ہر وہ جو اس طرح ہو وہ تو لفظ حکمی ہوتا ہے، پس منوی لفظ حکمی۔ یہ جو احکام اس سے مراد ہے، اس کے جو اندر ہے وہ مسند لے ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کو معطوف لے بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو مبدل منو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو ذوالحال بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تو سارے احکام ہیں لفظ حقیقی کے، کس کے؟ تو یہاں تو ہے کوئی شے نہیں ہے، تو احکام جاری کر دی ہیں تو پھر حقیقی تو کہہ نہیں سکتے، چونکہ اس کا تلفظ کوئی نہیں، اس کے لیے لفظ کی وضع کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں، پھر مجبوراً کہا لفظ حکمی۔ یعنی ایہو جی شے وے جن دے اتے مولوی جی لفظ والا حکم لگتا ہے، وہ ایہو جی وچ شے وے جن دے اتے کیڑا لفظ والا حکم کہ وہ فاعل مسند لے بن رہا ہے، وہ معطوف لے ہوتا ہے، اور ضمیر مرفوع متصل تے عطف پائیے تے منفصل نال تاکید کری دی پڑھے جے کہ نہیں، اور ذوالحال بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی زارا با زیدن امرن تے اگے بھی حال بنا دو ہوا کو کوئی بھی جو ہے راکبن بے مارا زید نے امر کو دراں حالے کہ زید راکب تھا، تب راکب ہوا سے کیا بن گیا؟ حال ہوا کیا بنا؟ ان دا نا ہوا نال ہی لینا نا، اور تو سڑ کوئی شے کوئی نہیں جی تو وہ بن گیا ذوالحال۔ تو چونکہ لفظوں والے احکام جاری کرتے اس لیے ان کو اور جاری کرتے ہیں اس پر، کس پر؟ منوی پر، لفظ کے احکام، پس ہو گیا منوی ملفوظ بے حکمی نہ کہ حقیقی۔ ہاں جی شاباش جی۔ جاری کرتے ہیں نحوی منوی پر لفظ کے احکام، پس ہو گیا منوی لفظ ملفوظ بے حکمی نہ کہ حقیقی۔ جی۔ اور جاری کرتے ہیں نحوی منوی پر لفظ کے احکام، پس ہو گیا منوی ملفوظ بے حکمی نہ کہ حقیقی۔ والمحذوف لفظ حقیقتاً لأنه قد يتلفظ به الانسان في بعض الاحيان۔ بس صبر۔ سوال ہے محذوف وہ ہوتا ہے جو کلام کے اندر نہ ہو، محذوف، اور محذوف کو لفظ حقیقی کہتے ہیں، حالانکہ جس طرح منوی کلام میں نہیں ہے اس طرح محذوف بھی تو یہ فرق کیسے ہو گیا کہ منوی کو لفظ حکمی کہتے ہیں، محذوف کو لفظ حقیقی کہتے ہیں؟ انہیں چاہ پہ آ دیتی ہے انہوں نے جی۔ سوال یہ ہے کہ محذوف وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں نہیں ہوتا، تو منوی بھی لفظوں میں نہیں ہوتا، محذوف بھی، تو منوی کو لفظ حکمی کہتے ہیں، محذوف کو، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا کہ محذوف وہ ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے، جو پھر کلام سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ او اشیاء ویکھو برابر ہے کہ حذف علی سبیل الوجوب ہو گیا، جواز ہو، حذف دو قسم ہوتا ہے نا، بعض جوازی بعض وجوبی، لیکن وہ جو محذوف ہے اگر اس کو ذکر کریں تو پھر اس کا تلفظ حقیقی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کہ کوئی پوچھے یہاں کون محذوف ہے؟ جی فلانا ہے، وہ استعارہ نہیں ہوتا، وہ خود آپ ہوتا ہے، تو جب وہ کہیں گے کہ فلانا ہے تو اس کا لفظ حقیقی ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا؟
لہذا محذوف تو ملفوظ حقیقی ہو سکتا ہے، منوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی شاہبہ جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ محذوف اسلام سے محذوف وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں ہے سی لیکن اس کو حذف کر دیا گیا۔ اب جب ضرورت پڑے تو اس کو ذکر کرتے ہیں، یا جب پوچھا جائے کہ یہاں کون محذوف ہے تو کہا جاتا ہے فلاں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں۔ تو جب فلاں ہے تو اس کا تلفظ ہوا کہ نہیں؟ آواز آئی، حروف ہوئے، جس میں حروف بھی ہوں، آواز بھی ہو اور لفظ بھی اس کے لیے وضع ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا محذوف نہ کہ، اور سمجھ آ کیجیے کہ محذوف لفظ حقیقی اس لیے ہے کہ مولوی جی اس کا باقاعدہ تلفظ ہوتا ہے، صرف اب لفظوں میں نہیں ہے نا۔ تو جب بھی ذکر کرو گے کہ کون ہے وہ، تو جب اس کو بیان کرو گے تو کیا ہو گیا؟ اس کا تلفظ ہو گیا۔ تو جب تلفظ ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ ملفوظ حقیقی، ملفوظ بے حقیقی۔ اور محذوف لفظ ہے حقیقتاً او تھلے، کیونکہ علا تقدیر وجود ہی فی الخارج یتلفظ بالانسان، کہ جب اس کو ذکر کریں گے تو اس کا حقیقتاً تلفظ ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ اے شاباش جی، اس لیے کہ کبھی تلفظ کرتا ہے اس کا انسان بعض وقتوں میں، یعنی حین ذکر وجود ذکر ہی و وجود ہی فی الخارج، جب اس کا ذکر کریں گے تو اس کا تلفظ ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہو گیا۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور محذوف لفظ ہے حقیقتاً اس لیے کہ کبھی تلفظ کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کا یار کا انسان بعض وقتوں میں۔ ہاں بے شابہ۔ اور محذوف لفظ ہے حقیقتاً اس لیے کہ کبھی تلفظ کرتا ہے اس کا انسان بعض جگہوں میں، بعض وقتوں میں، بس جگہوں میں نہیں، بعض وقتوں میں۔ چلو بنی شابہ۔